اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا، بے شک اس کے عوض ان ایمان والوں کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، پس وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں۔ انتہائی درجے میں بات آ گئی۔ اس آیت کے پس منظر کے تعلق سے دلچسپ نقطہ نوٹ کریں، مدنی صورت ہے، قتال کا بیان ہے۔ اس آیت کا نزول شان نزول کے مطابق مکے میں ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں یثرب سے لوگ آئے ہیں اور بیعت عقبہ اولا ہوئی، بیعت عقبہ ثانی ہوئی، 75 افراد میں ایمان قبول کیا۔ تفصیل ہے اس کی، وہ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں۔ بیعت عقبہ ثانی، آنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم ایمان بھی لائے، ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کا دفاع بھی کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اس جنت کا وعدہ اس آیت میں، یہ آیت اس موقع پر آئی ہے، مدنی صورت میں ہے، قتال کا بیان، لیکن نزول اس کا مکہ مکرمہ میں ہوا ہے۔ اگلی بات، اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں، مجھے اور آپ کو ہوتی ہے فلاں چیز پرچیز کرنی کیونکہ میری ضرورت ہے، پیسے دیے میں نے لے لی، میری ضرورت ہے سودا۔ اللہ کو کسی شے کی حاجت نہیں، اللہ کو کوئی سودے کی حاجت نہیں۔ یہ تو ہماری ترغیب و تشویق کے لیے ہے کہ جان و مال مجھے دو اور جنت لے لو۔ اللہ اکبر، جان بھی اسی کی دیوی، مال بھی اسی کی دیا، اسی کا دیا ہوا، ہم کیا پیش کریں اس کو؟ لیکن کہتے ہیں نہیں مجھے دو، میں تمہیں جنت دوں گا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ مال اپنے پاس ہی رکھو، جان اپنے پاس رکھو، بس جو میں تقاضے بتا دوں اس میں کھپاؤ، اپنی حاجات پوری کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے زیر کفالت لوگوں پر بھی خرچ کرو، لیکن میرے دین کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اور ان تقاضوں کو ادا کرنے کی انتہائی شکل کبھی کیا ہو سکتی ہے؟ قتال کا مرحلہ آ جائے اور جان تک پیش کرنے کا موقع ہے تو جان پیش کر دینا۔ ہاں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، حق تو پھر بھی ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس سودے کے تقاضوں کے ادا کرنے کی انتہائی شکل قتال کا تذکرہ بھی آ گیا۔ وعدن علی حقا فی التوراۃ اچھا بڑا پیارا جملہ ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں میری جان کوئی گھٹیا شے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری جان کوئی گھٹیا چیز تھوڑی ہے کہ کمتر حقیر گھٹیا کاموں میں اس کو میں برباد کروں۔ یہ وہ جان ہے، میرا رب کہتا ہے کہ اس سے تم جنت حاصل کر سکتے ہو، اس جان سے تم جنت حاصل کر سکتے ہو، تو اس جان کی قدر کرنی ہے۔ گھٹیا، حقیر، گندے، برے، کمتر، یوز لیس، پرپز لیس کاموں میں اس کو نہیں کھپانا، اعلیٰ مقاصد میں کھپانا ہے، اعلیٰ مقاصد میں۔ اور اعلیٰ ترین مقصد کیا ہے؟ اس جان اور اس مال کو اس رب کے حوالے کر دو، اس کے دین کی دعوت، اس کے دین کی اقامت کی جد و جہد میں کھپاؤ، یہ اس کا سب سے بہترین استعمال ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، پس قتل کرتے بھی اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے پکا اللہ کے ذمے، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں بھی۔ آج یہ آیت پڑھ رہے ہیں، آج بھی تورات میں ہے، آج بھی انجیل میں ہے، کتاب خروج ہے، بک آف ایکسوڈس ہے، اس میں ذکر ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ سے محبت کر اور اپنی جان کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے لیے تیار رہے۔ بک آف میتھیو میں آج بھی ہے، متی کی انجیل۔ ویسے عجیب بات ہے، یہ بیچارے کہتے ہیں بک آف میتھیو، میتھیو کی کمپائل کی ہوئی بک، ہم کہتے ہیں بک آف گاڈ، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اصل نہیں رہی، مگر جہاں قرآن ذکر کر رہا ہے اس تعلق سے آج بھی چیزیں محفوظ ہے۔ بک آف میتھیو میں ہے، جو اپنے گھر بار کو چھوڑے گا، اپنے کھیتوں کو چھوڑے گا، اللہ کی راہ میں نکلے گا، اللہ حیات جاودہ اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہی بات آل عمران آیت 169 اور البقرہ آیت 154 میں پڑھ چکے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو یہ وعدہ اللہ کے ذمہ پکا ہے، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوگا؟ ارے جنت دیکھی نہیں ہے نا، تو اللہ تاکید در تاکید کا اسلوب بیان کر رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ ہے، اس کے قول سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا؟ مگر وہ کہتے نہیں، اللہ کے ذمہ ہے یہ وعدہ، اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے عہد کو پورا کرنے والا؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، بس اس بیع یعنی سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا۔ اصل میں تو یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہاں صحابہ کرام نے بیعت کی حضور کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین میں جماعت سازی کے لیے جو میتھڈالوجی، جو طریقہ کار سنت رسول سے ملتا ہے وہ بیعت کا طریقہ ہے۔ سادہ جملے میں کہوں تو ایک امیر ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت ہو اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے، یعنی آئیڈیل ترین تو حضور کی بیعت صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کے بعد خلفائے راشدین کا معاملہ، خلافت کا نظام قائم و مسلمانوں کا خلیفہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو، نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا مسلمانوں پر لازم، اور اس کے لیے اجتماعیت اختیار کرنا ہوگی، اور اجتماعیت کا ڈسپلن اور نظم کیا ہوگا؟ امیر ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ یہ ہے قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، سیرت میں، صحابہ کے طرز عمل میں، امت کے اسلاف کے طرز عمل میں جماعت بنانے کا طریقہ، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ سودا ہے اصلاً اللہ سے، اس وقت صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، اب عالم ظاہر میں جو بھی جماعت ہوگی اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ یہ لفظ بیعت کا تصور ہے جو قرآن ہمیں عطا کرتا ہے۔ کچھ مزید بات سورہ فتح میں کریں گے انشاءاللہ 26ویں پارے میں، اور تھوڑی سی بات کریں گے سورہ ممتحنہ میں 28ویں پارے میں۔ تب تک آپ انتظار کیجئے گا، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ 4 مرتبہ یہ بیعت کا ذکر قرآن میں اس انداز سے آیا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، بس اس بیع یعنی سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ تم سے راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل کر دے، یہ کامیابی ہے۔ دنیا میں تو نبی شہید ہو گئے، اللہ اکبر، کتنے انبیاء کی محنتوں کا بظاہر کوئی نتیجہ نہ نکلا، بعض صحابہ مکی دور میں ہی شہید ہو گئے، دین کا غلبہ تو نہ دیکھا، مگر جنہوں نے اس سودے کے تقاضوں پر عمل کیا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ یہ اصل کامیابی آخرت کی۔